बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 23 मई 2025 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वीलॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, गज़ा की सूरत हाल बहुत अबतर हो चुकी है। इसराइल की तरफ से महदूद पैमाने पर गज़ा में इमदादी सामान जाने की इजाज़त तो दी गई है, लेकिन भूख ने इतना डेरा डाल रखा है गज़ा के अंदर है कि लोगों के लिए ये इमदाद जो भेजी गई है काफ़ी नहीं है। और फिर गज़ा की जो इमदाद भेजी जा रही है ये सिर्फ गज़ा के जुनूबी इलाकों के लिए है। जो लोग शुमाल में फंसे हुए हैं उन तक ये इमदाद नहीं पहुँच पा रही है। और गज़ा के अंदर इसराइल के हमले और कार्रवाइयाँ भी चल रही हैं, जिससे गज़ा के अंदर लोगों के इवैक्यूएशन में भी मसला है। यानी लोग अपने घरों से दूसरे घरों की तरफ यानी इनखिला करते हैं और वो ह्यूमैनिटेरियन जोन की तरफ जाते भी हैं तो रास्ते में वो इसराइली हमलों का निशाना बन जाते हैं। इसी हवाले से इत्तलात आ रही हैं कि गुजरी रात को भी जो इसराइल की कार्रवाइयाँ हुई हैं, हमले हुए हैं, उनमें कम से कम भी 70 से ज़्यादा लोग जहाँ बहक हो चुके हैं। और इस वक्त भी गज़ा के अंदर बहुत अबतर सूरत हाल है। इसराइली फ़ौज दावा कर रही है कि हम तो सिर्फ दहशत गर्दों के ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं और हमारा हदफ है सिर्फ और सिर्फ गज़ा के अंदर जो हमास है वो है, हम तो सिविलियन को निशाना नहीं बनाते हैं, लेकिन हस्पतालों में बच्चों की लाशें, डेड बॉडीज़ पहुंच रही हैं और ख़वातीन की लाशें वहां से मिल रही हैं, जो इस बात की वाज़ेह दलील है कि गज़ा में किस तरह से इसराइली हमलों में सिविलियन मुतासर हो रहे हैं। अब एक तरफ गज़ा की सूरत हाल है, दूसरी तरफ इसराइल अंदरूनी लड़ाई में धंस चुका है। खाना जंगी का तूफ़ान आ चुका है इसराइल में। अब गुजरी रात इसराइल के वज़ीर आज़म ने इसराइल की खुफिया एजेंसी है शाबाक, उसके नए चीफ को मुकर्रर किया, जिस पर एक हंगामा बर्पा हो गया है। इसराइल के अपोजिशन लीडर यार लपेद ने कहा कि नेतन्याहू अपने मकासद के लिए इसराइल के अहम इदारों को वो सियासत की भेंट चढ़ा चुका है और नेतन्याहू जानबूझकर इसराइली सिक्योरिटी इदारों को और इसराइली फ़ौज और बाकी इदारों को अपनी तहवील में ले रहा है। इसराइल का एक और अपोजिशन लीडर यार गोलान है, उसने भी नेतन्याहू के नए शाबाक चीफ को मुकर्रर करने पर सख्त तनकीद की है। इसराइल का साबिक वज़ीर आज़म गुज़रा है एहूद बाराक, उसने ये बात कही है कि ये जंग सिर्फ सियासी मकासद के लिए अपनी सियासत को और अपने हामियों को बचाने के लिए लड़ी जा रही है, वरना इस जंग का कोई फ़ायदा नहीं है। और एक ही दफ़ा में सारे इसराइलियों को छुड़ाने की डील की जाए और गज़ा की जंग को जो कि फजूल में लड़ी जा रही है इसको बंद किया जाए। ये एहूद बाराक का ताज़ा तरीन बयान है जो आज नशर हुआ है इसराइली मीडिया पर, अरब मीडिया पर। इससे पहले इसराइल के एक और वज़ीर आज़म एहूद ओलमर्ट ने भी इसी तरह का बयान दिया था। इसराइल के साबिक नायब आर्मी चीफ है यार गोलान भी कह चुका है कि कोई भी अक्लमंद रियासत शौकिया बच्चों को नहीं मारती है और इसराइल की हुकूमत गज़ा के अंदर शौकिया बच्चों को मार रही है। अब आज नेतन्याहू का एक ताज़ा तरीन तवील एक बयान नशर होता है जो उसने अपने एक्स अकाउंट पर भी नशर किया, जिसमें कहा कि फ़्रांस, कनाडा और बरतानिया के हुक्मरानों को देखना चाहिए कि वो इसराइल की मुखालफत ना करें। इसराइल गज़ा में अपनी जंग लड़ रहा है अपने दिफा के लिए और हम पर जो हमले हुए 7 अक्टूबर के दिन, उन हमलों को आइंदा रोका जाए, उस मकसद के लिए हम जंग लड़ रहे हैं। कनाडा, बरतानिया और फ्रांस की तरफ से बार बार ये क्यों कहा जाता है कि हम गज़ा की जंग बंद कर दें, हम गज़ा की जंग बंद नहीं करेंगे, और बार बार वो ममालिक के क्यों धोखे में आ रहे हैं कि फ़लस्तीन की रियासत को आज़ाद किया जाए। फ़लस्तीन की रियासत की आज़ादी का मतलब है इसराइल का ज़वाल और इसराइल के वजूद को मिटाना। ये हम होने नहीं देंगे। ये इसराइली वज़ीर आज़म का ताज़ा तरीन बयान है। अंदरूनी तौर पर इसराइल में लावा फट चुका है और बैरूनी सतह पर इसराइल के ख़िलाफ़ दुनिया मुत्तहिद हो चुकी है। दुनिया के 80 से ज़ायद मुल्कों की तरफ से एक मुत्तफ़िका बयान में ये बात कही गई है कि वक्त आ गया है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात को रिव्यू किया जाए। जी हाँ, दुनिया के 80 से ज़ायद मुल्कों की तरफ से ये बात कही गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गज़ा में इंसानी हकूक़ पामाल हो रहे हैं और गज़ा के अंदर जो कुछ सूरत हाल है ये आलमी कवानीन के सरीहन ख़िलाफ़ है। लिहाजा वक्त आ गया है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात को रिव्यू किया जाए और इसराइल के साथ तिजारती मुआशी ताल्लुकात ख़त्म कर लिए जाएँ। ये नाज़रीन किराम दुनिया के 80 से ज़ायद मुल्कों की तरफ से ये बात कही गई है। और फिर फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा का ताज़ा बयान है मेरे सामने, जिसमें उसने कहा कि कोई भी शख्स जो 2 रियासती हल की बात करता है या फ़लस्तीन की रियासत को बनाने का मुतालबा करता है तो इसराइल उस पर इल्ज़ाम लगाता है कि वो तो साम दुश्मनी पर मबनी फ़िक्र रखता है, या वो यहूदियों का दुश्मन है, या वो हमास का मददगार है। ये बहुत शर्मनाक बात है और ये घटियापन है, क्योंकि हम इस तनाव और कशीदगी को हल करना चाहते हैं, उल्टा हमें यहूदी दुश्मन कहा जा रहा है और हमें हमास का मददगार करार दिया जा रहा है। हमें ये चीज़ें कबूल नहीं हैं। ये नाज़रीन किराम फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा ने यह बात कही है।
اب معاملہ بگڑ چکا ہے، عالمی سطح پر اسرائیل کے خلاف پابندیاں لگ رہی ہیں۔ ابھی میرے سامنے ایک اور خبر آئی ہے کہ برسل میں جو یورپی یونین پارلیمنٹ ہے وہاں پر ایک اجلاس ہوتا ہے، اس اجلاس کے موقع پر سلوانیہ ایک یورپ کا ملک ہے، اس کی جو خاتون سربراہ ہے، اس نے یہ بات کہی ہے کہ آج دنیا دیکھ چکی ہے کہ غزہ میں کس طرح سے نسل کشی ہوئی ہے۔ یہ جو غزہ میں چل رہا ہے یہ نسل کشی ہے، پورا حال جس میں 700 سے زائد ممبران تھے انہوں نے تالیاں بجائیں۔ یورپی یونین میں اعلان یہ باتیں کہی جا رہی ہیں کہ اسرائیل غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے اور اسرائیل کے ساتھ ہمیں تعلقات کو ختم کرنا چاہیے اور پابندیاں لگانی چاہیے۔ اور یورپی یونین میں جو اسرائیل کا سفیر ہے، یعنی جو یورپ کے معاملات کو دیکھنے والا اسرائیلی سفیر ہے، اس نے یہ بات کہی ہے کہ جو کچھ یورپ کے اندر ہو رہا ہے اسرائیل کے خلاف، اس سے سبق لینا چاہیے کیونکہ یہ بہت خوفناک ہے اور اسرائیل کو تنہا کرنے کی بہت بڑی سوچی سمجھی یہ کوشش ہے، لہٰذا اس کو توجہ دینا ہوگی۔ اب اسرائیل کے اندر سے اسرائیلی جو سیاستدان ہیں، اپوزیشن لیڈر ہیں یا ماضی کے آفیشلز ہیں، وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ نیتن یاہو کی ضد کی وجہ سے اسرائیل عالمی سطح پر بدنام ہوا ہے اور تنہا ہو رہا ہے۔ پھر ناظرین کرام، آج کی ایک اور خبر سن لیجئے کہ امریکہ کے اندر سے ایک امریکی کانگریس مین ہے، یعنی امریکہ کی پارلیمنٹ کا رکن ہے، اس نے غزہ پر ایٹم بم مارنے کا کہا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہ جو امریکی کانگریس مین ہے، اس کا نام بتایا گیا ہے، یہ فلوریڈا سے تعلق رکھتا ہے، راندی فائن اس کا نام بتایا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ جیسے ہم نے جاپان پر ایٹم بم مارا تھا اور جاپان نے ہمارے سامنے اسلحہ پھینک دیا تھا اور گھٹنے ٹیک دیے تھے، اسی طرح سے امریکہ کو اور اسرائیل کو غزہ پر ایٹم بم مارنا چاہیے تاکہ وہ ہتھیار پھینک دیں، سرنڈر کر دیں، یہی ایک آپشن ہے، ورنہ تو روز یہ لڑائی اور تنازع ہوتا رہے گا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک طرف اسرائیل کے خلاف یورپین ممالک کے اندر باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے یا ہیومینیٹیرین کرائسس کا ذمہ دار ہے، لیکن دوسری طرف سے امریکہ کے اندر سے جو امریکی پارلیمنٹ کے لوگ ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ امریکہ کے حکمران اور سیاستدان اور امریکہ کے جو لوگ ہیں وہ کس قدر ذہنیت کے حامل ہیں اور ان کا اصل نظریہ کیا ہے۔ ابھی نیتن یاہو نے اپنے تازہ بیان میں یہ بات کہی تھی کہ جو بھی دنیا کا شخص فلسطین آزادی کا نام لے گا یا فلسطین کو آزاد کرنے کا نعرہ لگائے گا، وہ دراصل نازیوں کا سلوگن یا نعرہ لگا رہا ہے اور ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ ابھی میرے سامنے ایک تازہ ترین نیتن یاہو کا جو تفصیلی بیان ہے، میں آپ چاہتا ہوں کہ آپ کو پڑھ کر سناؤں، آپ کو پتہ چلے کہ نیتن یاہو کس طرح سے یورپ اور مغرب کو اپنے حق میں قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے اپنے ایکس اکاؤنٹ کی ایک طویل پوسٹ میں لکھا کہ گزشتہ رات واشنگٹن میں ایک خوفناک واقعہ پیش آیا جہاں ایک دہشت گرد نے ایک یہودی جوڑے کو مار دیا، حالانکہ وہ لڑکی اور لڑکا دونوں شادی کرنے والے تھے۔ یہ کوئی عام جرم نہیں تھا، بلکہ اس جو امریکہ کے اندر واشنگٹن ڈی سی میں جو اسرائیلی سفارت خانے سے وابستہ 2 لوگ مارے گئے ہیں، دراصل ان کو اس لیے مارا کہ وہ یہودی تھے، اور گرفتاری کے وقت جو قاتل تھا اس نے فری فلسطین کا نعرہ بھی لگایا۔ یہ وہی نعرہ ہے جو 7 اکتوبر کو حماس کے حملے کے دوران بھی سننے کو ملا تھا۔ نیتن یاہو نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ اس دن حماس کے جنگجوؤں نے اسرائیل پر حملہ کر کے 1200 سے زائد افراد کو مار دیا تھا اور عورتوں کے ساتھ زیادتیاں کی تھی، بچوں کو جلا دیا تھا، سینکڑوں افراد کو یرغمال بنا کر غزہ لے گئے تھے۔ یہ نیتن یاہو کی طرف سے اپنی پوسٹ میں باتیں کہی گئی ہیں۔ اس نے یہ بات بھی کہی کہ فری فلسطین، نیتن یاہو نے کہا اپنی پوسٹ میں کہ فری فلسطین کا نعرہ آج کے دور کا ہائل ہٹلر بن چکا ہے۔ ان لوگوں کا مقصد فلسطینی ریاست بنانا نہیں بلکہ اسرائیل کو ختم کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ فرانس، برطانیہ اور کینیڈا کے رہنماؤں پر تنقید کرتے ہوئے اس نے کہا کہ فلسطینی ریاست کی حمایت کر کے ان دہشت گردوں کو انعام دینا چاہتے ہیں، یعنی حماس کے لوگوں کو۔ غزہ پہلے ہی ایک فلسطینی ریاست کی مثال ہے، لیکن وہاں سے امن کی بجائے یہودیوں کا قتل عام ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ فرانسیسی صدر میکرون اور برطانوی وزیر اعظم سٹارمر اور کینیڈین وزیر اعظم کارنی نے اسرائیل پر دباؤ ڈالا کہ وہ جنگ روک دے، جو دراصل حماس کی بقا کو یقینی بنانا ہے۔ ان پر الزام ہے کہ وہ درپردہ حماس کی ہی حمایت کر رہے ہیں، یعنی برطانیہ اور فرانس اور کینیڈا کے جو حکمران ہیں وہ حماس کی حمایت کر رہے ہیں، نیتن یاہو نے کہا۔ اس نے کہا کہ یہ جو یورپین رہنما ہیں یہ امن نہیں لا رہے بلکہ یہ حماس کو مزید لڑنے کا حوصلہ دے رہے ہیں، جس سے اسرائیل کو مزید خطرات لاحق ہوں گے۔ اس نے کہا کہ فری فلسطین جیسے نعرے حماس کی جھوٹی پروپیگنڈا مہم اور اقوام متحدہ جیسے اداروں کی طرف سے پھیلائے گئے مبالغہ آمیز اعداد و شمار دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ معصوم یہودی افراد بھی بیرون ملک کے ہلاک ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیں نیتن یاہو نے اپنی اس پوسٹ میں اپنا رونا رویا ہے، اور نیتن یاہو کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ پوری دنیا نے واشنگٹن ڈی سی میں جو اسرائیلی سفارتکاروں پر حملہ ہے اس کی مذمت کی ہے، لیکن دنیا یہ سوال کرتی ہے کہ کیا غزہ میں جو 53,000 لوگ مارے گئے کیا وہ انسان نہیں تھے؟ کیا 1 لاکھ سے زائد جو غزہ کے لوگ زخمی ہوئے ہیں کیا وہ انسان نہیں تھے؟ اگر اسرائیل ہی کی بات مانے کہ وہ غزہ میں صرف دہشت گردوں کو مار رہا ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا 50,000 جو بچے تھے کیا وہ بھی دہشت گرد تھے؟
18,000 یا 14 سے 18,000 بچے تھے، کیا وہ بھی دہشت گرد تھے؟ اور پھر سوال یہ بھی ہے کہ جو لوگ زخمی ہوئے ہیں، جن میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جن کی ٹانگیں کٹ گئی، کیا وہ بھی دہشت گرد تھے؟ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسرائیل کی حکومت جو ہے نیتن یاہو کی بالخصوص یہ عالمی سطح پر تنہائی کا شکار ہو چکی ہے۔ بہرحال آج کی ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے اس ویڈیو میں۔ خبر یہ ہے ناظرین اکرام کہ یمن سے اسرائیل پر میزائل حملے نہیں رک رہے ہیں۔ آج جمعے کے دن صبح سویرے ایک اور میزائل حملہ ہوا ہے یمن سے اسرائیل پر، جس میں اسرائیل کے بن گوریون ایئرپورٹ کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اسرائیل کے مطابق یہ جو میزائل مارے گئے ان کو ہم نے انٹرسیپٹ کر لیا اور ان کو فضا میں ہی تباہ کر دیا ہے، لیکن پچھلے 24 گھنٹوں میں یہ چوتھا میزائل حملہ تھا جو یمن سے اسرائیل پر ہوا ہے، اور یمن سے جو حوثی گروپ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے بار بار کہ اب اسرائیل کے ایئرپورٹ اور اسرائیل کی بندرگاہیں محفوظ نہیں ہیں، لہٰذا دنیا کے جہاز ایئر لائنز وہاں پر نہ آئیں۔ اب اسرائیل یمن کے حوثیوں کو سبق سکھانے کا اعلان بار بار کر رہا ہے، لیکن صورتحال بگڑ چکی ہے۔ یمنی حوثی کہتے ہیں کہ جب تک غزہ میں اسرائیل کی کارروائیاں ہوں گی تب تک ہماری کارروائیاں بھی جاری رہیں گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کی مدد کے بغیر، یعنی امریکہ نے تو یمن کے حوثیوں کے ساتھ ڈیل کر لی اور وہ وہاں سے اپنے باہری بیڑوں کو بھی لے کر چلا گیا ہے، تو امریکہ کی مدد کے بغیر کب تک اسرائیل یمن کہ حوثیوں کو ہرا سکتا ہے یا نہیں، یا ان کے خلاف کیا کارروائیاں کرتا ہے۔ یہاں پر ایک اور خبر کا ذکر بھی ضروری ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے فون کر کے نیتن یاہو سے تعزیت کی کہ آپ کے واشنگٹن ڈی سی میں 2 سفارتکار مار دیے گئے، اس پر ہمیں بڑا دکھ ہے، افسوس ہے، ہم اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں اور ذمہ داروں کو سزا دیں گے اور انصاف کر کے دکھائیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی طرف سے ایک خبر یہ بھی چلی ہے کہ یہ اسرائیلی میڈیا نے بتایا ہے کہ حماس کے ساتھ امریکی حکومت خود براہ راست اب مذاکرات کرنے جا رہی ہے۔ جی ہاں، یہ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے تو اپنی جو ٹیم تھی جو دوحہ بھیجی گئی تھی، قطر بھیجی گئی تھی، وہ واپس بلا لی ہے۔ تو مذاکرات تو نیتن یاہو کی حکومت کی طرف سے گویا ختم کر دیے گئے ہیں، لیکن اب امریکہ میدان میں آیا ہے اور امریکہ نے کہا ہے کہ وہ حماس کے ساتھ خود مذاکرات کرے گا تاکہ اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کروا دے اور تاکہ غزہ میں جو سٹارویشن ہے، بھوک ہے، اس کو ختمہ کروائے اور جو دنیا کے اندر امریکہ کی اور عالمی اداروں کی بدنامی ہو رہی ہے اس کو ختم کروائے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا امریکہ کی بات اسرائیل مانتا ہے یا نہیں مانتا، کیونکہ اب تک اسرائیلی وزیر اعظم کی حکومت کا جو رویہ ہے وہ امریکہ کے خلاف ہے، اور امریکی صدر ٹرمپ کے حوالے سے بھی یہ خبریں چلتی رہیں کہ وہ بڑے مایوس ہیں، بڑے فرسٹریٹڈ ہیں اور ان کو بڑا دکھ ہے۔ لیکن پھر سوال یہ ہے کہ اگر ان کو واقعی دکھ ہے تو وہ کچھ کرتے کیوں نہیں ہیں؟ جب اپنے لیے کوئی بات آئے تو پھر وہ سارے کام کر لیتے ہیں، لیکن جب دوسروں کی بات آئے تو وہ چپ ہو جاتے ہیں۔